आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों का, भाइयों का शुक्रिया। हमारी यहाँ बहनें भी हैं मीडिया से, तमाम लोग जो तशरीफ़ लाए हैं, कैमरामैन, फ़ोटोग्राफ़र्स, रिपोर्टर्स, सीनियर जर्नलिस्ट, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी मकसद है वो तो आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से कुछ अहम जो डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर एतमाद में लेने के लिए है। लेकिन यकीनन और भी सवालात होते हैं, वो तो फिर आगे बात होगी। लेकिन जो मेरा बुनियादी आज का आप लोगों के साथ इंटरेक्शन है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से ज़्यादा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे कि आप लोग जानते हैं, और यहाँ हमारे जितने जर्नलिस्ट भी बैठे हैं, आप लोगों की अपनी भी नॉलेज है कि 2008 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ। ये एक इनकलाबी प्रोग्राम माना जाता है, और इसकी एक बड़ी बुनियादी और बड़ी अहम वजह ये है कि इस प्रोग्राम से जहां लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट फराहम की गई, वहां पाकिस्तान की ख़वातीन को एम्पावर किया गया फाइनेंशियली। तो ये कहना मुनासिब है कि इस प्रोग्राम के दो अहम फ़ायदे हैं जिसका कि पाकिस्तान के पॉपुलेशन पर असर पड़ा, और इसके बाद इस प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन से और भी बहुत अच्छी चीज़ें हुई। मिसाल के तौर पर जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स हैं वो बनने शुरू हुए, एक इंसेंटिव मिला, और वो घराने जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पर गौर नहीं करते थे उनको भी ज़रूरत महसूस हुई कि इस तरह की फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस या सपोर्ट लेने के लिए हम CNIC बनवाएं, क्योंकि CNIC BISP की एक कंडीशन है। तो जितने भी जो प्रोग्राम्स मुतारिफ़ किए जाते हैं उसके पीछे अगर विज़न होता है तो वो प्रोग्राम कामयाब होता है। इस प्रोग्राम की जो सोच थी या जो ख़याल था वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का था, और इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया, इसे इनिशिएटिव जो है वो लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर और पाकिस्तान के साबिक सदर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इसे अमली जामा पहनाया। 2008 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ, 2010 में इस प्रोग्राम का कानून बना, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से ये प्रोग्राम बाकायदा लीगल तौर पर काम करने लगा। आज तकरीबन 14 बरस के बाद भी ये प्रोग्राम अपनी जगह पर लीगल स्टेटस के साथ मौजूद है। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर हम एक डेवलप्ड नेशन तो नहीं है, हम तो अभी एक डेवलपिंग नेशन है जिसको बहुत चैलेंजेस का सामना है, और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा समाजी तहफ़्फ़ुज़, एक ऐसा सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम है जो कि इस खित्ते के अंदर अपनी नौयत का वाहिद प्रोग्राम है, और दुनिया के अंदर एक सक्सेसफुल प्रोग्राम की हैसियत में जाना जाता है, जिसकी तारीफ़ यूनाइटेड नेशंस में हुई है, जिसकी मिसाल कई ममालिक ने ली है और पाकिस्तान को रुजू किया है कि हमें भी इस प्रोग्राम के जो तरीका है उससे आप हमें आगाही दें, और हम भी अपने डेवलपिंग कंट्री में ऐसा प्रोग्राम अपने लोगों के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये इस प्रोग्राम की कामयाबी है। और आज जब पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस का सामना है, कहीं कभी मौसमियाती तब्दीली के मसाइल हम फेस करते हैं, कभी हम सेहत के से रिलेटेड इश्यूज़ को फेस करते हैं, कभी फिर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोकस का हमला है
اس سے لوگوں کو دیکھتے ہیں نبٹتے ہوئے. تو اس طرح کے مسائل سے ولنریبل پاپولیشنز جو ہیں وہ بڑی مشکل سے نبٹ سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی سوشل پروٹیکشن کا پروگرام ہو تو ان کی مشکلات میں تھوڑی کمی اور تھوڑی تکلیف میں ریلیف مل جاتی ہے. تو اس پروگرام نے، جو کہ ایک سوشل پروٹیکشن کا پروگرام ہے، پاکستان کے لوگوں کو، مستحق لوگوں کو، ولنریبل پاپولیشن کو یہ مدد فراہم کر کے انہیں تھوڑا مضبوط کیا ہے. ابھی بھی یقیناً بہت زیادہ ریزیلینٹ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو. لیکن اس پروگرام کی مدد سے جو اچھی چیزیں ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ایک بار پھر دہرانا میں ضروری سمجھتی تھی. اچھا، اب میں پیمنٹ میکنزم پر بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ پیمنٹ میکنزم کی طرف جو ہے ہم تبدیلی کی سوچ سے جا رہے ہیں. ہم ایک نئے پیمنٹ میکنزم کو ایڈاپٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب وہ ارادہ ہم کیوں رکھتے ہیں یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے، اور کیا تاریخ ہے پیمنٹ میکنزم کی وہ بھی آپ کو یاد دلانا ضروری ہے. اب جب یہ پروگرام 2010 میں شروع ہوتا ہے تو آپ کو بھی یاد ہے کہ منی آرڈر کے ذریعے رقوم ٹرانسفر ہوتی تھی. پوسٹل سروس جو تھی اس میں اہم رول ادا کرتے تھے. پھر اس کے بعد پائلٹ کیا گیا کہ جی اب منی آرڈر سے بڑی شکایتیں آ رہی ہیں تو ہم پائلٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کون سا طریقہ اچھا ہے. تو 3 پائلٹ پروگرامز جو ہیں وہ سٹارٹ کیے گئے. ایک بے نظیر موبائل فون بینکنگ، ایک بے نظیر سمارٹ کارڈ، اور ایک بے نظیر ڈیبٹ کارڈ. اب اس میں سے جو بے نظیر ڈیبٹ کارڈ تھا وہ کامیاب پائلٹ ہوا اور اس کو پھر پورے ملک میں 2012 میں سٹارٹ کر دیا گیا. اس کے بعد آتے ہیں، کیونکہ یہ سب ارتقائی مراحل تھے، ارتقاء کے اس عمل سے گزر کر ہم آج کے بائیو میٹرک ویریفیکیشن ماڈل پر آئے. اس کے بعد جی آ جاتے ہیں 2016 کے اندر، اور 2016 میں پھر بائیو میٹرک ویریفیکیشن جو ہے اس کا پائلٹ کیا گیا، اور 2019 میں پھر پوری پیمنٹ کو بائیو میٹرک پر کنورٹ کر دیا گیا. اب اس میں بھی مسائل درپیش آئے. وہ مسائل ہم نے فلڈز میں بھی دیکھے اور اس سے قبل دیکھے. دیکھیں، میرا تو یہ فلڈز میں جو تجربہ تھا اس میں میں نے جب دیکھا کہ جو خواتین کو مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور بہت بنیادی مسئلہ جو تھا وہ بائیو میٹرک کی ویریفیکیشن کے میکنزم کی وجہ سے تھا. اب اس میں مڈل مین کا رول بھی آ جاتا ہے. اس میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ جی یہ ایک بڑا لمیٹڈ مینڈیٹ ہے. یہ جو پیمنٹ میکنزم ہے یہ ایک بڑا لمیٹڈ اکاؤنٹ ہے، تو اسی لیے جیسے ہی پیسے آتے ہیں عورت کو وہ پیسے لینے کے لیے آنا پڑتا ہے. تو دیر سویر بھی اس میں جو ہے وہ مشکل کر دیتی ہے اس کے لیے. پھر اس کے بعد اس میں کوئی سیونگ کا عنصر نہیں ہے. پیسے بچت تو نہیں ہو سکتے، جتنے پیسے آئیں آپ کو وہ پیسے نکال لیں. نکالنے کے لیے آپ کو کہیں لائن لگانی ہے، کہیں آپ کو تکلیف اٹھانی ہے، کہیں آپ سے دھوکہ بھی ہونا ہے. تو یہ جو چیزیں ہم نے دیکھی تو میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں ہر ٹرانچ پہ اپنی آنکھیں بند کر لوں، کان بند کر لوں اور عورتوں کو تکلیف میں دیکھوں. کیونکہ کووڈ میں بھی یہ تکلیف تھی لوگوں کو. آپ نے دیکھا کہ باوجود ایفرٹس لینے کے، جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ کیمپ سائٹس لگانے کے، پھر بھی تکلیف ہوتی ہے. تو میرا یہ ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اس قدر تکلیف سے ان خواتین کو گزرتے دیکھوں جن کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سٹارٹ ہوا ہے، جو کہ اونرز ہیں اس پروگرام کی. تو اس لیے پھر ہم نے سر جوڑ کر، میری ٹیم یہاں میرے ساتھ ہے، سیکرٹری بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بیٹھے ہیں یہاں، اور 2 ڈی جیز بیٹھے ہیں، کیش ٹرانسفر ہے اور ایک کنڈیشنل کیش ٹرانسفر سے ان کا ہے تعلق. کی ٹیم اس لیے یہاں بیٹھی ہے تاکہ ہم آپ سے جو بھی آپ کے سوال ہوں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیمنٹ میکنزم یا دیگر حوالے سے، ہم اس کا جواب دینا چاہتے ہیں.
تو ہم نے پھر سر جوڑ کر بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ جی اب ہمیں اور اچھا کرنا ہے اس کام کو. کہاں شروع ہوئی بات منی آرڈر سے, پھر آئی ڈیبٹ کارڈ پر, پھر آئی بائیو میٹرک ویریفیکیشن پر, اور اب ہمیں آگے جانا ہے, دیکھنا ہے کہ اور کیا آپشن ہے. تو ہم نے پھر اس پر کام شروع کیا پچھلے برس سے ہی, اکتوبر نومبر سے ہمارا یہ سلسلہ شروع ہو گیا, اور متعدد میٹنگز ہوئی ہیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ. اگر میں غلط نہیں ہوں تو درجن سے زائد میٹنگز ہو چکی ہیں, جس میں اسٹیٹ بینک اور دیگر پرائیویٹ بینکس شامل تھے, کیونکہ بینکس کے ساتھ ہمیں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ طے کرنا تھا. اچھا, ہم یہ چاہتے تھے کہ عزت کے ساتھ پیسے ملیں, اور جو عورت ہے اس کو اس کی فائنینشیل انکلوژن ہو, اس کی مالی شمولیت ہو, اور اس کی فائنینشیل ایجوکیشن بھی ہو, وہ بھی ایجوکیٹ ہو, لٹریٹ ہو, اسے بھی پتا ہو کہ اس کا پیسہ ہے اور اس کا حق ہے, اور وہ جیسے چاہے وہ اسے خرچ کر سکتی. اس کے لیے ہم نے سوچا کہ بینک اکاؤنٹس کھلوانا جو ہے وہ ایک بڑا اچھا آپشن ہوگا. اس سے کیا ہوگا, اس عورت کو جس کو کبھی بھی بینک اکاؤنٹ کی اونرشپ کا موقع نہیں ملا, اس کو بینک اکاؤنٹ کی اونرشپ ملے گی. وہ بھی کہہ سکتی ہے کہ فلانے بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے. دوسری چیز یہ ہوگی کہ اس کے پاس جو رقم آئے گی وہ سیو کر سکتی ہے, وہ اس کو بچا سکتی ہے اس اکاؤنٹ میں. اس پر یہ جو ہے وہ کنڈیشن نہیں ہوگی کہ جلدی سے جائے کسی پوس ایجنٹ کی مدد سے یا کسی اور رشتہ دار کی مدد سے اس کو پیسہ نکالنا ہے. تو یہ بھی جلد بازی نہیں ہے, وہ اطمینان سے اپنا پیسہ بچا کے بھی رکھ سکتی ہے. اس پیسے کے ساتھ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو جمع کرنے کے بعد, اتنی بچت کے بعد, وہ شاید کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کی سوچ رکھے, شاید وہ اپنے کسی ایسے کام پر خرچ کرے جس سے اسے آمدنی کی امید ہو, اور وہ ایسی پوزیشن میں آ جائے کہ کل کو اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مدد کی ضرورت ہی نہ پڑے. سو یہ جو سیونگ ایسپیکٹ ہے نا, یہ اس کی فائنینشیل لٹریسی اور اس کی فائنینشیل انکلوژن کو انشور کرتا ہے. تو یہ ہمارے نزدیک ایک بڑا اچھا آپشن تھا. اور اتنی ساری میٹنگز کے بعد یہ بھی آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے, اور جو دوسرا بڑا امپورٹنٹ میں نے کرنا تھا, اور اس کی بڑی شکایات بھی ہوئی ہیں, جو ان لیگل ڈیڈکشنز کا مسئلہ ہوا ہمیں بائیو میٹرک سے, وہ بھی وجہ بنی ہمارے سر جوڑ کر پیمنٹ میکنزم کے اوپر غور کرنے کی, بڑی بنیادی وجہ بنی. اچھا, اب اس بینک اکاؤنٹس کے اوپر ہماری بڑی باتیں ہوئیں. ظاہری بات ہے, بینکس ہیں, کمرشل ہیں, ان کی بھی فیس ہوتی ہے, انہوں نے بھی اپنی اپنی ان کی کمائی ہے. مگر ہم نے جو ہمارا کیس ان کے ساتھ رکھا, یا جو ہم نے اپنا کیس فائٹ کیا, وہ یہی تھا کہ ہمیں اس کو سموتھ آپریشن بنانا ہے. مطلب یہ جو خاتون ہے, یہ اس پوری جو ایک پروسیس ہے بینکنگ کا, اس میں ہم اس کو الجھانا نہیں چاہتے. ہم اس کے لیے سمپل رکھنا چاہتے ہیں پروسیس کو, بیکاز وہ آلریڈی بینیفیشری ہے, لہٰذا اس کو مزید امتحان دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کوالیفائی کرتی ہے فار دس سپورٹ فرام دا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اب اس کو بینک اکاؤنٹ میں سموتھلی ہم کیسے کنورٹ کریں گے اس کے پورے اس سلسلے کو, وہ ہمارے لیے بھی ایک ذمہ داری ہے. اس کی بھی آپ کو ہم بعد میں بھی اگر آپ کو ضرورت ہوگی زیادہ ڈیٹیلز دیں گے, کیونکہ یہ گفتگو شنید ان کے ساتھ کافی چیزوں پہ تھی کہ ہاؤ ڈو وی برنگ ڈاؤن دا فی اسٹرکچر, اگر کوئی رکھنا ہے کس کے اوپر کتنی کاسٹ ہونی ہے, عورت جو ہے اس کو ہم نے سیکیور کرنا ہے ہر طریقے سے, اسے کوئی پرابلم نہ ہو. تو طے یہ پایا کہ جی ابھی ہم اس کو بالکل جائیں گے آگے اس کی طرف, لیکن اس کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے. تو سسٹم کو ٹیسٹ کرنے کی غرض سے ہم چند بینکس کے ساتھ ود دا ہیلپ آف اسٹیٹ بینک آف کورس ہم پائلٹ شروع کریں گے. جیسے ہم نے پہلے پائلٹ کیا, ڈیبٹ کے لیے بھی پائلٹ ہوا,
बायोमेट्रिक के लिए भी पायलट हुआ, तो अब बैंक अकाउंट के लिए भी पायलट होगा। और ये चंद बैंक्स के साथ मिलके पायलट करेंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये पायलट होगा और इंशाल्लाह पायलट की कामयाबी के बाद ये प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में बैंकिंग मैकेनिज्म जो हम चाह रहे हैं अकाउंट्स खुलवाने का, उसे पाकिस्तान में हम एक्सपैंड करेंगे। यकीनन ये एक बहुत बड़ी असाइनमेंट है जो हम अपनी ज़िम्मे ले रहे हैं, लेकिन जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने लोगों की आदत बदली, लोगों ने आईडी कार्ड बनाने शुरू किए, लोगों को आईडी कार्ड की सेंस हुई, उसकी ज़रूरत महसूस हुई, और फिर जो कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम है जिसमें बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ हैं, जो आज तकरीबन 1 मिलियन बच्चे जो हैं, 8.1 मिलियन, 8.1 मिलियन जो बच्चे हैं वो बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ हासिल कर रहे हैं। अब ये 8.1 मिलियन बड़ा नंबर है, और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 8.1 मिलियन बच्चों को जो बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ दिए जाते हैं, इन तालीमी वज़ाइफ को क्वालिफाई करने के लिए इन पेरेंट्स को इनके बे फॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट भी देने होते। तो ये भी एक आदत बदली कि लोगों को पता चला कि जी बे फॉर्म ज़रूरी है, बनाना है। फिर बर्थ सर्टिफिकेट नादरा ने रखा कि जी बे फॉर्म की कंडीशन बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो बर्थ सर्टिफिकेट की एक अवेयरनेस हुई लोगों में, क्योंकि पहले तो लोगों को नहीं पता होता था कि तारीख क्या है पैदाइश की, कब पैदा हुए क्या, और ये इतने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो लोगों के पास नहीं होते थे। तो लिहाजा इस प्रोग्राम की वजह से बर्थ सर्टिफिकेट और बे फॉर्म जैसे दस्तावेज भी लोगों ने बनाना शुरू किए, उनमें ये शऊर पैदा हुआ, क्योंकि ये ज़रूरत बन गया और शऊर बन गया, तो यकीनन आपके ज़्यादा पॉपुलेशन डॉक्यूमेंटेड होना शुरू हो गई इस एतबार से। तो ये भी एक अचीवमेंट है बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ और बेनज़ीर नशो नुमा प्रोग्राम, जो कि 364,000 फैमिलीज़ तक इस वक्त पहुंच रहा है, जिसमें कि हामला ख़वातीन, माएँ जो बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं, और छोटे नामौलूद बच्चे इस प्रोग्राम में शामिल हैं। तो ये आपको बताने का मकसद ये कि इन प्रोग्राम्स के ज़रिए और कई चीज़ें अचीव होती हैं, और ग्रेजुअली आप देखते हैं कि मुआशरे में आदतें बदल रही हैं, हैबिट्स चेंज हो रही हैं। आसानी से एकदम से हैबिट्स नहीं बदलती हैं, इसमें टाइम लगता है, और यही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने किया है कि लोगों की जहन बदले हैं। अच्छा जी, अब ये आपको बताना ज़रूरी था कि पायलट कर रहे हैं कुछ बैंक्स के साथ, और इसके अंदर जो इंटीग्रेशन है वो ज़रूरी है। तो जब हम बैंक्स के साथ पायलट करेंगे तो इंटीग्रेशन का जो तरीक़ेकार है वो भी टेस्ट होगा, लोगों के लिए कितनी सहूलत है वो भी होगा। हम समझ सकते हैं कि एकदम हर इलाके में अकाउंट का मसला हो सकता है, इसीलिए पायलट करना ज़रूरी है। और जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे तब भी हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे। हम रातों रात एक्सपेंशन की तरफ ना जा सकते हैं ना जाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा बायोमेट्रिक वाला ऑप्शन जो है उस पर भी रहेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता। तो ये ग्रेजुअल अमल है, लेकिन क्योंकि ये तकलीफ़ देखी गई तो इस पर चुप नहीं रहा जा सकता। सिर्फ इस पर मैं कहूँ कि जी आप इस बात पे तालियां बजा लें कि हमने इतने डिस्पर्स कर दिए, वो अच्छी खबर है कि जी हमने पैसे डिस्पर्स किए, लोगों तक पहुंचाए, हमने कटौतियों का नोटिस लिया, कटौती करने वालों का नोटिस लिया, कटौती करने वालों की FIRs कटवाई, उनको थाने में बंद कराए, ये सब हुआ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी वांट टू एंश्योर कि जो ख़वातीन इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाती हैं उनको कोई दुश्वारी ना हो, और ये बहुत ज़रूरी था कि हम पेमेंट मेकनिज़म को एक बार फिर देखें, और अगर कोई गुंजाइश है इम्प्रूव करने की तो वो करें, और आगे भी हो सकता है कि और पेमेंट मॉडल्स आएँ। तो कभी भी इस चीज़ के लिए हम जो है वो फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। वी हैव टू कीप आवर माइंड्स ओपन कि हम चेंज कर सकते हैं। आप जैसे कई लोगों ने हमसे कहा
کہ جی یہ دشواری ہو رہی ہے، اور ہم نے بھی آپ سے کہا جی ہم اشور کرتے ہیں کہ فلڈز کے بعد ہم دیکھیں گے اس چیز کو۔ اچھا جی، فلڈز کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر سب نے، آپ تو جس صوبے میں بیٹھے ہیں یہ صوبہ سب سے زیادہ ہٹ ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے 70 ارب روپے کی رقم دی اور کہا کہ آپ جو فلڈ سے متاثر اضلاع ہیں، علاقے ہیں، اس میں جو لوگ ہیں جن کا ڈیٹا آپ کے پاس ہے ان تک رقوم پہنچائیں۔ ہم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، دشواریوں کے باوجود، مسائل کے باوجود ہم میدان میں اترے۔ ہمارے افسر جو کہ عموماً اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم نے کہا کہ آپ ان فلڈ ہٹ ایریاز میں خود جائیں۔ آپ صرف ان اسسٹنٹ ڈائریکٹرز پر یا فیلڈ آفیسرز پر ڈپینڈ نہ کریں جو عام طور پہ یہ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، آپ خود پہنچیں، اور اسلام آباد سے آپ جس طرح فلائٹ لیں، گاڑی میں جائیں، آپ پہنچیں اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اور نتیجتاً یہی ہے کہ وہ افسران ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہیں اور یہ گواہ ہیں اس بات کے کہ کس طرح زمینی راستہ کٹا ہوا تھا، پانی کھڑا ہوا تھا، ہائی ویز بلاکڈ تھے، بجلی کا مسئلہ تھا، مشینز نہیں چل رہی تھیں، بینکس کے ساتھ کمیونیکیشن ایشوز آ رہے تھے، لیکن ڈسپائٹ آل دا چیلنجز بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے بہت کم ٹائم میں آن گراؤنڈ ہو کر ریلیف ایفرٹ کو سٹارٹ کیا۔ جب کوئی اور نہیں تھا گراؤنڈ پہ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اور میں خوشی سے کہتی ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کو گراؤنڈ پہ نظر آیا، اور آپ کو کہیں سے بھاگتا نظر نہیں آیا، آپ کو ساری سچویشنز کو فیس کرتا نظر آیا۔ اس میں میں شکر گزار ہوں، سندھ صوبے کی ایڈمنسٹریشن نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہمارے ساتھ چیف منسٹر نے بھی تعاون کیا، ہمارے ساتھ چیف سیکرٹری نے بھی تعاون کیا، ہمارے ساتھ مختلف جو اضلاع کے ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہیں ان سے ہمارے رجوع ہم نے کیا، پولیس کے ساتھ۔ دیکھیں، ایک فائنینشیل اسسٹنس کا پروگرام ہے جہاں اتنے اربوں کی رقم، لاکھوں کی رقم ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، وہاں کرمنل بھی الرٹ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے، وہ بھی چاہے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں کچھ اس میں سے کماؤں، لیکن اپنی ذمہ داری ہم نبھاتے نظر آئے، مجھے اس بات پر اطمینان ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، کسی کی ہم نے وہ جو ہے وہ کوئی ایکسیپشن نہیں تھی ہمارے لیے۔ جو آیا، جس کی رپورٹ آئی، جو پکڑا گیا، اس پر ایکشن لیا گیا، کیونکہ ہم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، پھر اپنے لوگوں کو منہ دکھانا ہے، اور یقیناً جب وزیر اعظم صاحب نے ہمیں ایک کار خیر ہمیں سونپا ہے تو ہم نے وہ کار خیر سر انجام دینا ہے، پوری پائے تکمیل تک پہنچا کر۔ تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جو رقم ہمیں ملی تھی وہ تقریباً جو رقم تھی وہ ان فیملیز کو جا چکی ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اگر ہم سے یہ کام وزیر اعظم صاحب لینا چاہیں گے اور بھی کوئی اس طرح کی ریلیف فلڈ افیکٹڈ ایریاز تک پہنچانا چاہیں گے،